بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم معاشرے میں غرور عقائد کا فتنہ دیکھا جائے تو قرآن میں جگہ جگہ جہاں ایمان کی بات ہوئی ہے وہاں عمل صالح کی بات ہوئی ہے، لیکن مسلم معاشرہ خصوصاً پاکستان عملاً لوگ جھوٹ، دروغ گوئی، ملاوٹ، وعدہ خلافی، رشوت لینا اور دینا، دکھاوا، بغض، کینہ، نمیمہ، غیبت، لین دین میں بدعمالگی، خود غرضی، گالم گلوچ، الزام لگانا، فرقہ واریت، لسانیت وغیرہ وغیرہ، اور ظالم کو ظلم سے روکنا اور مظلوم کا ساتھ دینا، یہ سارے اعمال سے کو پس پش ڈال دیا۔ غرض کے امر بالمعروف نہی عن المنکر یعنی نیکی کی ترغیب دینا اور برائی سے روکنے کا معاشرہ کمزور پڑ گیا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اقبال نے جو بڑا مشہور شعر ہے ان کا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ افسوس صدیوں سے مسلمانوں کا کچھ ایسا ہی حال رہا ہے، اور اس کے اوپر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تذکرہ میں لکھا ہے، جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ عقائد کے رد و قد کا نتیجہ یہ نکلا کہ روز بروز لوگوں کی توجہ اسی کی طرف بڑھنے لگی، اور رفتہ رفتہ عمل کی طرف سے طبیعتیں بے پرواہ ہو گئیں، حتیٰ کہ آج یہ حال ہے کہ اسلام و ایمان کا سارا دار و مدار محض چند جزیات اختلافیہ کی اور عقائد کی محافظت پر آ کر ٹھہر گیا ہے، اور صرف انہی کے غرور و پندار میں ہر شخص مست رہتا ہے۔ عمل کی درستگی اور تقوی و طہارت کی اہمیت و تقدیم یک قلم فراموش کر دی گئی، اور قریب ہے کہ اسلام کے ارکان و شرائط سے عمل صالح کا رکن اس طرح معدوم ہو جائے گا گویا وہ کوئی ضروری چیز تھا ہی نہیں۔ ساری جستجو اور کاوش صرف اسی کی ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے عقائد کیسے ہیں، یعنی چند جزیات غیر متعلقہ میں اس کے عقیدے کا کیا حال ہے۔ اس کی کوئی نہیں دیکھتا کہ اس کا عمل کیسا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انفاق جان و مال کا کیا حال ہے، تقوی و طہارت نفس کے لحاظ سے کیسی زندگی بسر کرتا ہے، بندوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے، اور خدا کے خوف سے دل خالی رہتا ہے یا بھرپور، معاملات میں کیا حال ہے، لین دین میں سچائی اور دیانت ہے یا نہیں۔ ایک شفیق باپ، رفیق بھائی، وفادار شوہر اور رحیم و غمگسار ہمسایہ ہے، یا ایک بے رحم وجود، بے حس پتھر اور موذی و مہلک مخلوق۔ ان ساری باتوں میں جن کے الگ کر دینے کے بعد اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی، اس کا حال کچھ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر چند اختلافی جزیات میں ہمارا ہم آہنگ ہے تو ہمارے نزدیک اس سے افضل ہستی روئے زمین پر کوئی نہیں۔ یہی گمراہی یہود کی تھی کہ صرف اسرائیلیت کے غرور میں بدمست رہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ قرآن کے الفاظ ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آگ چھوئے گی لیکن بالکل محدود، یعنی ایام معدودات، محدود ایام تک۔ یہ غرور عقائد کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے، اور آج مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی اسی سے گھلی جا رہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔